السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل، رکوع نمبر 17 آیت نمبر 31 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت، کہا ملکہ نے، یا ایھا الملأ، اے تمام سردارو، افتونی، فیصلہ دو مجھ کو، فتویٰ کے معنی ہوتا ہے فیصلہ۔ افتو، فیصلہ دو، نی، مجھ کو، فی امری، بیچ بارے میرے کام کے۔ مجھے یہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، بڑا عزت والا خط ہے، اور اس کے بارے میں اے میرے سرداروں مجھے اپنا فیصلہ دو اس معاملے میں کہ میں کیا کروں۔ ما کنت، نہیں ہوں میں، قاطعۃً، کاٹنے والی۔ کاٹنے والی سے مراد یہ ہے فیصلہ کرنے والی۔ اس نے اپنے سرداروں سے کہا، ملکہ سبا نے، کہ ما کنت، نہیں ہوں میں، قاطعۃً، کاٹنے والی، امراً، اس کام کو، یعنی فیصلہ کرنے والی اس کام کا۔ میں اکیلی اس کا فیصلہ نہیں کرنے والی ہوں۔ حتیٰ تشہدوا، یہاں تک کہ تم گواہی دو، نی، مجھ کو، اس کے بارے میں میری جو ہے رہنمائی کرو، مجھے مشورہ دو کہ میں اس خط کے جواب میں جو ہے کیا کروں۔ قالوا، کہا ان سرداروں نے، نحن، ہم، اولو والے ہیں، قوتاً، طاقت کے، ہم طاقت والے ہیں۔ سرداروں نے کہا کہ ہم بڑے طاقت والے ہیں۔ وَأُولُو بَأْسٍ، اور اولو کے معنی والے، باس کے معنی جنگ، شدید کے معنی سخت، اور ہم سخت جنگ والے ہیں۔ ملکہ جی، ہم بڑی قوت والے ہیں اور سخت جنگ لڑنے والے ہیں، بڑے لڑاکے ہیں۔ والامر، اور یہ خاص حکم یا فیصلہ الیک کے طرف تیری ہے۔ ہم آپ کو جو ہے اس فیصلے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں۔ فانظری، پس تو دیکھ، ماذا، کیا، تأمرین، تو فیصلہ کرتی ہے۔ اس معاملے کے بارے میں تو خود ہی فیصلہ کر، غور و فکر کر کے، حالات کو دیکھ کر جو فیصلہ کرنا ہے تو خود ہی اس بارے میں جو ہے دیکھ لے، سوچ لے۔ قالت، کہا ملکہ نے، ان الملوک، بے شک تمام بادشاہ، اذا داخلوا، جب وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً، کسی بستی میں، افسدوہا، وہ فساد مچا دیتے ہیں اس بستی میں۔ ان کے جواب میں، سرداروں کے جواب میں کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور بڑے لڑاکے ہیں، ملکہ کہنے لگی کہ جب بادشاہ جو ہے کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں، حملہ آور ہوتے ہیں اور بستی میں داخل ہوتے ہیں، تو افسدوہا، اس کو بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں، فساد مچا دیتے ہیں اس بستی میں۔ وجعلوا، اور وہ بنا دیتے ہیں، اعزت، عزت والوں کو، اہلہا، اس بستی کے رہنے والے، یعنی اس بستی کے رہنے والے عزت والے لوگوں کو وہ بنا دیتے ہیں اذلۃً، ذلیل۔ تو ملکہ نے جو ہے ان کی بات کا جواب دیا کہ جو تم کہتے ہو کہ بڑی قوت والے ہیں، بڑے جنگجو ہیں، یہ بھی سن لو کہ جب بادشاہ جو ہے بستیوں میں داخل ہوتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، ان کو بگاڑ کر، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں اور ان بستیوں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ ان کی بات کا جواب دے دیا ملکہ نے۔
کہ تم اگر قوت والے ہو، بڑے جنگجو ہو، تو دل میں اس نے کہا ہوگا کہ تم تو بڑے بیوقوف اور چڈو ہو، ڈرپوک ہو، کہ تم نے مجھے جو ہے، عورت کو جو ہے، یہ جو ہے ملک کی بادشاہت جو ہے دے دی ہے، سرداری دے دی ہے۔ دل میں ضرور اس نے کہا ہوگا کہ تم کیسے قوت والے ہو، تم تو ڈرپوک آدمی ہو، تم مجھے آگے کر رہے ہو، مجھے اعلیٰ کرسی پر بٹھا کر تم کیسے قوت والے بن گئے اور بڑے جنگجو بن گئے، بہادر بن گئے تم۔ اگر تمہارے اندر کچھ ہوتا تو تم مجھے جو ہے بادشاہت دیتے اس بستی کی۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت، جس قوم کی عورت حکمرانی کرے گی وہ قوم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اور سلیمان علیہ السلام نے ایک ہی خط لکھ کر اس کی حکمرانی ختم کر دی کہ میرے سامنے سرکشی نہ اختیار کرنا، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ، یہ حکمرانی چھوڑ دو، اس کو میں برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ سرداروں نے تو کہا ہم بڑے قوت والے ہیں، بڑے لڑاکے ہیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ علاقوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، اور سب سے پہلے شامت جو ہے وہ کرسیوں والوں کی آتی ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ اور بے شک میں مرسلۃ بھیجنے والی ہوں، ارسال کرنے والی ہوں، بھیجنے والی ہوں، الیہم طرف ان لوگوں کی، بے ہدیت ساتھ تحائف کے، ہدیہ کے معنی تحفہ، تحائف۔ ملکہ جو تھی وہ ان سے عقل مند تھی، اس نے کہا کہ میں آزمانا چاہتی ہوں کہ یہ مجھے خط لکھنے والے لوگ جو ہیں یہ دنیا پسند ہیں یا معاملہ جو ہے کوئی دینداری کا ہے۔ اگر جو یہ دنیا پسند ہوئے تو جو میں ان کو سونے اور ہیرے جواہرات اور سونے کی چیزیں بھیج رہی ہوں تو وہ بڑا خوش ہو جائے گا، وہ بادشاہ بڑا خوش ہو جائے گا، کہے گا ٹھیک ہے جی، ہمیں تو مال و دولت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے آپ اپنی کرسی پہ قائم رہیں۔ اور اگر انہوں نے دنیا کے مال کو ٹھکرا دیا تو پھر یہ ہے کہ وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ پھر جو ہے ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ فَنَاظِرَةٌ پس میں دیکھنے والی ہوں، بما ساتھ کس چیز کے یرجعو لوٹتے ہیں المرسلون بھیجے جانے والے۔ میں اپنے کچھ لوگوں کو سونے اور ہیرے جواہرات، مال و دولت جو ہے برتنوں میں ڈال کر بھیجتی ہوں، اور وہ ان کے سامنے میرے کرندے جو ہے وہ یہ ہیرے جواہرات اور سونا وغیرہ جو ہے پیش کریں گے۔ اگر وہ دنیا دار ہوا تو ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا، خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ شخص جو ہے وہ دنیا دار نہیں ہے تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ تو میں یہ آزمانا چاہتی ہوں اپنے بندوں کے ذریعے سلیمان علیہ السلام کے پاس ہیرے جواہرات اور سونا وغیرہ جو ہے بھیج کر آزمانا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ اس کا کیا رد عمل دیتے ہیں۔ فلما پر جس جا آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس، وہ ملکہ کے جو ہے ہیرے جواہرات والا جو ہے برتنوں میں ڈالے ہوئے جو گروپ تھا آدمیوں کا، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا اور ان کو بتایا سلیمان علیہ السلام کو، جی ہماری ملکہ جو ہے اس نے آپ کے لیے تحفے تحائف بھیجے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدون کیا تم مدد کرتے ہو نی میری، بے مال ساتھ مال کے،
تم مجھے مال دے کر، دنیا کا مال دے کر میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما، پس جو کچھ آتا دیا ہے نی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے، مجھے اللہ نے جو کچھ دنیا کا مال دیا ہے وہ خیر بہتر ہے مما، اس سے جو آتا اس اللہ نے دیا ہے کم تم کو، تم میرے پاس دنیا کا مال دے کر آئے ہو، میرے پاس جو دنیا تمہیں اللہ نے دی ہے، دنیا کا مال و دولت دیا، اس سے بہتر مال و دولت اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بلکہ تم بے ہدیت، ساتھ ہدیوں کے، تحائف کے، کم اپنے، تفرحون تم خوش ہو جاؤ، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، دے جو ان کو اور ان کی وجہ سے خوشیاں مناؤ، مجھے ان کی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ ارجع، لوٹ جا، جو لیڈر تھا گروپ کا وہ بات کر رہا تھا سلیمان علیہ السلام سے، ان سے کہا، اس کو کہا سلیمان علیہ السلام نے، ارجع، تو واپس لوٹ جا، الیہم، طرف ان لوگوں کی، اپنے ملک کے لوگوں کی، سرداروں کی، حکمرانوں کی طرف لوٹ جا۔ فَلَنَأْتِيَنَّ، پس البتہ ہم ضرور آئیں گے، ہم ان کے پاس، بجنود، ساتھ لشکروں کے، لا قبل، نہیں سامنا کرنا ہوگا، لہم، واسع ان کے، بہا، ساتھ ان ہمارے لشکروں کے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بھی واپس چلا جا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، لیڈر سے کہا، اور ہم جو ہے ضرور جو ہے لشکر لے کر آئیں گے، ایسے لشکر کہ لا کے بلا، نہیں سامنا ہو سکے گا، لہم، واسع ان کے لشکروں کے، بہا، ساتھ ان ہمارے لشکروں کے۔ تمہاری قوم کے لشکر جو ہے وہ ہمارے لشکروں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، سامنا نہیں کر سکیں گے، کہ بلا، سامنا۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان کو، منہا، اس بستی سے، اذلۃً، ذلیل کر کے۔ سلیمان علیہ السلام نے دھمکی لگا دی کہ ہم اپنے لشکر لے کر آ رہے ہیں چڑھائی کے لیے، اور ان کے جو تمہارے لشکر جو ہے ہمارے لشکروں کا جو ہے سامنا نہیں کر سکیں گے، اور ہم جو ہے ان لوگوں کو، بستی والوں کو ذلیل کر کے بستی سے نکال دیں گے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ ذلیل ہونے والے ہیں، وہ ذلیل ہو کر رہیں گے۔ کالا، کہا سلیمان نے، جب وہ بندے چلے گئے واپس، کالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، یا ایھا الملأ، اے خاص سرداروں، اپنے سرداروں سے کہا، ایو، کون ہے، تم میں سے، یاتی، جو آئے، نی، میرے پاس، بے عرش، ساتھ تخت کے، ہا، اس ملکہ کے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے سرداروں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ میرے پاس لائے گا، قبل، اس سے پہلے، این یاتونی، یہ کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین، مسلمان ہو کر۔ ان کو تو کنفرم تھا اللہ کی طرف سے، اللہ کے پیغمبر تھے، کہ وہ نہیں ٹھہر سکیں گے، واقعی نہیں ٹھہر سکیں گے، اور وہ آ کے جو ہے ہمارے ہاں اپنی شکست جو ہے وہ قبول کر لیں گے۔ اس لیے کہا کہ ان کے آنے سے پہلے سبا والوں کے آنے سے پہلے بتاؤ میرے سرداروں، تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ کالا، کہا، عفریت، ایک بڑے جن نے، ایک بہت طاقتور جن تھا، دربار میں موجود تھا، اس نے کہا، من الجن، حقیقی جنوں میں سے تھا وہ، آنا، میں، آتی، میں آؤں گا، کا، تیرے پاس، بہی، ساتھ اس عرش کے، تخت کے۔ ایک بڑے جن نے کہا، دیو نے، کہ بادشاہ سلامت، اللہ کے پیغمبر، میں آپ کا تخت جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آؤں گا، قبل، اس سے پہلے، ان تقوما، یہ کہ آپ کھڑے ہوں، من مقام کا، اپنی جگہ سے،
اتنی دیر میں وہ عرش جو ہے، تخت جو ہے اس ملکہ کا میں آپ کے پاس پہنچا دوں گا جتنی دیر لگتی ہے آپ کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے تک۔ بیٹھے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر میں اس کا تخت جو ہے آپ کے پاس پہنچا دوں گا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں علیہ اوپر اس کام کے لقوی، البتہ قوت والا ہوں، طاقت والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ قالا کہا الذی اس شخص نے، عندہ پاس جس کے علم تھا، من الکتاب خاص کتابوں میں سے۔ یہ کون تھا خاص کتابوں کا علم رکھنے والے؟ جبریل تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں جناب اس سے بھی تھوڑے وقت میں، آنکھ چمکنے سے پہلے میں تخت جو ہے وہ یہاں رکھ دوں گا لا کر۔ اب جبریل علیہ السلام کا جو ہے واقعہ، پہلی وحی کا واقعہ جو ہے 30ویں سپارے سورہ اقرا جو ہے، اس میں جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا کہ میں نے غار کے دروازے سے باہر دیکھا تو پورا آسمان جو ہے وہ ڈھکا ہوا تھا، کہیں سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، وہ پر پھیلا کر جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور پورا آسمان ان کے پروں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اتنی بڑی جسمانی شخصیت ہے وہ، ان کے لیے تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ وہیں کھڑے ہوئے اٹھا کر چیز جو ہے ادھر سے ادھر رکھ دی ایک لمحے میں، ان کے لیے تو مشکل ہی کام کوئی نہیں تھا۔ تو جس کے پاس خاص کتابوں کا علم تھا وہ جبریل علیہ السلام تھے۔ یہ فرقوں والے جو ہے اور بہت سی باتیں جیسا جھوٹ کرتے ہیں اماموں کے بارے میں، اس یہاں بھی جھوٹ کرتے ہیں۔ وہ جو کوئی بزرگ تھا، وہ پیغمبروں کے مقابلے میں بزرگ لیے پھرتے ہیں جھوٹے برایتوں کے ذریعے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قال الذی کہا اس شخص نے، عندہ پاس جس کے علم تھا، من الکتاب خاص کتابوں میں سے، آنا میں، آتی کا آؤں گا آپ کے پاس، بہی ساتھ اس تخت کے، قبل اس سے پہلے، این یرتد یہ کہ پھرے الیکا طرف آپ کی، طرفوں کا نظر آپ کی، آپ کے نظر جھمکنے سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کر جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور یہ جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی جو ہے جسمانی وسعت جو ہے وہ اتنی ہے کہ پورے آسمان کو ڈھانپ لے، وہ اس کے لیے چلنا پھرنا تو نہیں، وہ وہیں کھڑے اٹھا کر جو ہے، جیسے ہم جو ہے چیز کو دائیں سے اٹھا کر بائیں رکھ دیں ایک لمحے میں، ان کے لیے تو معمولی بات ہے۔ قبل اس سے پہلے، انا آتی کا میں آؤں گا یا آنے والا ہوں آپ کے پاس، بہی ساتھ اس تخت کے، قبل پہلے، این یرتد یہ کہ پھر جائے، رد کرنا، پھیر دینا، الیکا طرف آپ کی، طرفوں کا نظر آپ کی، آپ کے نظر جھپکنے سے پہلے میں آپ کا جو ہے وہ تخت وہاں پر جو ہے یہاں پہنچا دوں گا۔ فلما بجس رآ دیکھا سلیمان علیہ السلام نے، ہو اس تخت کو، مستقرن ٹھہرا ہوا، پڑا ہوا، عندہ پاس اپنے۔ جب سلیمان علیہ السلام دیکھا کہ ایک لمحے میں تخت جو ہے میرے سامنے آ گیا ہے، تو کہا سلیمان علیہ السلام نے، ھذا یہ من فضل ربی، میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ سب سے پہلے تعریف انہوں نے اپنے رب کی کیونکہ جبریل علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، طاقت اور قوت دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اس لیے اپنے رب کی تعریف کی کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس سے ہمیں جو ہے یہ بھی سبق حاصل کرنا چاہیے
کہ کائنات کی چیزوں کی تعریف سے پہلے رب کی تعریف کرنی چاہیے. یہ سب میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کی مہربانی ہے. لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو. اشکرو، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں، ناشکری کرتا ہوں. یہ میرے رب نے میری آزمائش کی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں یا میں اس کا انکار یعنی ناشکری کرتا ہوں. یہ میری آزمائش ہے میرے رب کی طرف سے. اور فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام، من شکر، اور جس نے شکر ادا کیا اپنے اللہ کا، فإنما، پس بے شک، یشکر، وہ شکر ادا کرتا ہے نفس ہی، واسطے اپنی جان کے. اللہ مخلوق کے شکریہ کا محتاج نہیں ہے. وہ مخلوق میں سے کسی بات شکریہ کی، کسی بھی چیز کی کا محتاج نہیں ہے. وہ تو فرمایا کہ جو بھی شکر ادا کرتا ہے، یشکر نفس ہی، وہ شکر ادا کرتا ہے واسطے اپنی ذات کے. رب کا شکر بہت بڑی نیکی ہے، اور اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کو ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن کفر، اور جس نے انکار کیا اللہ کی نعمت کا، ناشکری کی، فإن ربی، پس بے شک رب میرا، غنی، بے پرواہ ہے، کریم، عزت والا ہے. وہ ایسا عزت والا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس کو اس کی عظمت میں، شان میں، عزت میں، کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری دنیا باغی ہو جائے، اس کو ذرہ برابر بھی دھڑکا نہیں ہے. یہاں حکمرانوں کے خلاف لوگ جو ہے سڑکوں پر آ جائیں تو وہ کانپنے لگتے ہیں. یہ دنیا کے بادشاہ کانپنے لگتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے دور میں چینی جو تھی وہ تھوڑی سی مہنگی ہوئی تو لوگ جو تھے وہ سڑکوں پر آ گئے، اور وہ کرسی چھوڑ کر جو ہے لوگوں نے سڑکوں پر آ کر نعرے لگا دی، اس کو کتا کتا کہا، تو اس نے اسی وقت کرسی چھوڑ دی کہ جب مجھے کتا بنا دیا انہوں نے تو پھر مجھے کرسی پر رہنے نہیں چاہیے. آج کل کے حکمروں کو جو کتا خنزیر جو مرضی کو ہو، ان کو فرق نہیں پڑتا، وہ اور زیادہ تیز ہوتے ہیں کہ ایک باری کیا ہے میرے کتا 10 باری کیا بے شک، میرے تے کیڑا کوئی اثر ہونا. لیکن وہ اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، بڑا عظیم آدمی تھا وہ. 1965 کی جنگ جو ہے انڈیا نے پاکستان پر مسلط کی رات کے اندھیرے میں، اور اس نے جب ریڈیو پر آ کر تقریر کی، اور اتنی پیاری جیسے جملے تھے کہ دلوں کے اندر اتر گئے. اس نے کہا، مجاہدو، کلمہ شہادت پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ. بہت ہے اثر کرنے والی اس تقریر تھی جو میں نے سنی تھی. اور سپاہی جو تھے اتنے جانسار تھے کہ انڈیا کے ٹینک جو ہے وہ داخل ہوئے سیالکوٹ کے قریب محاصہ چونڈے کا، اور اس وقت کا جو کمانڈر تھا اس نے جو ہے سپاہیوں سے کہا کہ بتاؤ کون اپنی جان قربان کریں گے، یہ ٹینک جو ہے قربانی مانگتے ہیں. مجاہد جو ہے سپاہی جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. کمانڈر نے کہا کہ اپنے جسموں پر بم باندھ لو اور ان ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاؤ، ورنہ یہ ٹینک جو ہے یہ رکیں گے نہیں. سپاہیوں نے بم باندھ کر اپنے جسموں کو ٹینکوں کے چین کے نیچے جو ہے لیٹ گئے، اور وہ سب ٹینک جو تھے وہ بموں کی وجہ سے بم پھٹے اور بیکار ہو گئے. اس طرح وہ یلغار جو تھی وہ روک لی گئی. اس کی ایوب خامیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں، لیکن وہ خوبیوں والا تھا.
पहली खूबी मैंने बयान की कि जब लोगों ने सड़कों पर आकर, चीनी थोड़ी सी महंगी हो गई थी, मैं उस साल सेंट्रल ट्रेनिंग का लाहौर में जो है बीएड का कोर्स कर रहा था, हम भी उसमें शामिल, मार रोड पे आ गए। तो उसने जो है फौरी तौर पर जो है कुर्सी छोड़ दी थी, और 1965 में जो है मुजाहिदीन को जो है उसने इस तरीके से ख़िताब किया कि वो जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उसकी खूबियाँ भी थी, अगर बुराइयाँ हैं तो खूबियाँ भी थीं, अच्छा आदमी था। तो बात ये हो रही थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं फरमाते हैं कि जो शख्स भी शुक्र अदा करता है अल्लाह का, वो अपनी जान के लिए करता है। वमन काफर, और जिसने नाशुक्री की, कुफ्र किया अल्लाह की नेमतों का, फ़इन्न रब्बी, पस बेशक रब मेरा गनीयुन, बेपरवाह है, करीम, इज़्ज़त वाला है। उसका कोई भी ना, एक बंदा भी शुक्र ना अदा करे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो मखलूक का मोहताज नहीं है। काला कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, नक्के रूह बदल दो, लहा वास, उस बीबी के, अरशहा, तख्त उसका। ये तो पता चल गया अल्लाह की तरफ से सुलेमान कि बीबी जो है छोड़ छाड़ कर आ रही है। और सुलेमान ने सरदारों से कहा कि इसका तख्त जो है, इसका रंग रोगन तब्दील कर दो। नंजुर, हम देखेंगे, अतहतदी, क्या वो हिदायत रखती है, अंतकून हो, या वो होती है, मिनल्लज़ीना, उन लोगों में से, ला यहतदून, जो नहीं हिदायत रखते। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके तख्त का रंग तब्दील कर दो, हम ये देखना चाहते हैं, नंजुर, हम देखना चाहते हैं कि क्या उसके अंदर कोई हिदायत वाली, कोई अक्ल व शऊर वाली बात है, या उसके पास कोई अक्ल व शऊर नहीं है। ये टेस्ट जो है शुरू हो गया उसकी अक्ल व शऊर का, दानिशमंदी का। फलम्मा, पर जिस जात, वो आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंची दरबार में, कीला, कहा गया, उस बीबी से कहा गया, हाकाज़ा, क्या, हाकाज़ा, ऐसा ही है, अर्शों का तख्त तेरा। बीबी ये देख सके, ये तख्त जो पड़ा हुआ है, क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है? कालत, उसने कहा, कान्नहु, जैसे कि वो हुआ वही है, मुझे तो लगता है कि ये मेरे वाला ही तख्त है। वह ऊतीना, और वो कहने लगी कि वह ऊतीना, और दिए गए हैं हम, अल इल्मा खास मिन क़ब्लिहा, इससे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें अक्ल व शऊर जो है अता हुआ है। दीन की नेमत हमको हासिल हो गई है अल्लाह की तरफ से यहाँ आने से पहले। और जिस दिलो दिमाग में अल्लाह का दीन बस जाए, तौहीद आ जाए, वो अक्लमंद हो जाता है। ये याद रखें, अक्ल बढ़ाने का जो है नुस्खा जो है ये कुरान है। इसको समझ कर पढ़ोगे, क्योंकि कायनात के सबसे वसीह अक्लमंदी जो है अल्लाह के पास है। बेबहा, बग़ैर हदूद के जो है उसकी अक्लमंदी है, दानिश्वरी है उसकी। उसका कलाम जो है ये भी बेहद्दो हिसाब जो है हिकमत वाला है, दानाई वाला है, अक्ल व शऊर वाला है। और जो इसको पढ़ता है वो अक्ल सबसे ज़्यादा बड़ा अक्लमंद बन जाता है। और जो इससे रहनुमाई हासिल नहीं करता, उससे बड़ा बेवकूफ़ और जाहिल कोई नहीं है। फरमाया, कालत, उसने कहा, मलका ने कहा, अन्ना हूँ, जैसे कि वो हुआ वही है, मुझे तो लगता है वो मेरे वाला ही तख्त है ये। वऊतीना, और हम दिए गए हैं, अल इल्मा खास इल्म, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ख़ास सूझबूझ दी गई है, मिन क़ब्लिहा, इससे पहले। वकुन्ना, और हैं हम, मुस्लिमीन, मुसलमान हो गए, हम मुसलमान हो गए। अल्लाह ताला ने हमारे दिल में जो है इस्लाम दाखिल कर दिया,
ہمیں وہ اس نے عقل و شعور عطا فرما دیا۔ عقل و شعور جو ہے آسمانی اسلام کے ذریعے ملتی ہے۔ دنیا کے من گھڑتے اسلام دین جو ہے ان کے ذریعے عقل نہیں ملتی، جہالت ملتی ہے۔ وصدہ، اور سلیمان علیہ السلام نے روک دیا ہاں اس بی بی کو، ماں جو کانت تھی وہ تعبد و عبادت کرتی من دون اللہ، سوائے اللہ کے۔ سلیمان علیہ السلام نے سے کہا بی بی آئندہ سورج وغیرہ کی پوجا نہیں کرنی، اب تو توحید کے دین میں داخل ہو گیا، آپ آج کے بعد سورج وغیرہ کی کسی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ انہا، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ بی بی کانت تھی من قوم، اس قوم میں سے کافرین جو انکار کرنے والے تھے۔ یہ بی بی اس قوم میں سے تھی جو رب کو نہ ماننے والے تھے، کافر تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے تو وہ مسلمان بھی ہو گئی، اور اس کو اللہ نے عقل و شعور بھی دے دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے کارندوں نے جو ہے اس کا رنگ روغن تبدیل کر کے اس کا کچھ بنا دیا تھا، پھر اس کے باوجود اس نے پہچان لیا کہ لگتا ہے یہ تخت میرا ہی ہے۔ کلمہ توحید سے انسان جو ہے سچے دل سے کلمہ توحید پڑھ لے تو وہ عقل مند بن جاتا ہے، اور جو سمجھ کر نہیں پڑھتا وہ جاہل ہی رہتا ہے، بے وقوف ہی رہتا ہے، جنیا مرضی ڈگریاں حاصل کر لے۔ کیلا، کہا گیا نہا آواز اس بی بی کے، ادخلی، تو داخل ہو جا، اسرہا، اس خاص محل میں۔ اب چونکہ یہ ہے وہ بی بی جو تھی سلیمان علیہ السلام کے لیے غیر محرم تھی، اور سلیمان علیہ السلام اس کے لیے غیر محرم تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اس بی بی نے جو ہے سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو خط سے لے کر جو ہے آخر تک جو ہے پہچان لیا کہ یہ شخص جو ہے بہت عظیم شخص ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر راستے آسان ہو گئے۔ دونوں غیر محرم تھے، دونوں غیر محرم ہوتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کے محل میں داخل نہیں ہو سکتی تھی وہ، چنانچہ انہوں نے فوراً جو ہے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد جب حکمرانی کے جو ہے دفتر سے جو ہے جب محل میں داخل ہوئے اس کو لے کر، یہ غیر محرم ایک لمحہ بھی جو ہے اجازت نہیں ہے اکٹھے ہونے کی۔ جیسا ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے گھر سے نکالا تو بیوی کو لے کر اور لوط علیہ السلام بھتیجے کو لے کر ملک شام کی طرف چل پڑے، اور راستے میں ایک ایسا بادشاہ تھا جو مسافروں کی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا۔ جب اس علاقے سے گزر رہے تھے تو اس بادشاہ کے کرندے جو ہے وہ پکڑ کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لے گئے، ساتھ ابراہیم بھی علیہ السلام بھی تھے، لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کا ہاتھ جو بازو جو تھا وہ پتھر بن گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ عورت جو ہے کوئی عظیم عورت ہے، اللہ نے مجھے روک دیا ہے۔ فوراً جو ہے اللہ سے معافی مانگی، اور اپنی جوان بیٹی جو تھی اس کو اس بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ بنا کر ساتھ بھیج دی کہ یہ میری بیٹی آپ کی خادمہ ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اب وہ حضرت سارہ اور ابراہیم علیہ السلام نے آپ جو تھے وہ آپس میں غیر محرم تھے، وہ اکٹھے سفر نہیں کر سکتے تھے، پردے کا مسئلہ تھا، تو حضرت سارہ نے جو ہے حضرت حاجرہ کا فوراً ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ اس طرح وہ ملک شام پہنچ گئے۔ تو یہاں بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جب وہ گفتگو ہوئی تو دونوں نے جو ہے آپس میں نکاح کر کے مسلمان ہو چکی تھی، سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی، دونوں نے نکاح کیا،
اب جو ہے گھر میں محل میں داخل ہونا تھا، تو محل کا سین جو تھا اس میں تالاب بنا کر پانی بھرا ہوا تھا، اور اوپر اس کے جو ہے شیشہ جو تھا بڑا شفاف قسم کا شیشہ جو تھا وہ جڑا ہوا تھا، اتنا شفاف تھا شیشہ کہ وہ پانی ہی نظر آتا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اس کو دفتر سے نکال کر جو ہے دربار سے نکال کر جو ہے اپنے محل میں لے کر آئے، اور جب گیٹ سے اندر پاؤں رکھا صحن میں تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے۔ اس نے اپنی شلوار جو تھی دونوں جو تھے اوپر اٹھائیں کہ کہیں بھیگ نہ جائے، پانی میں سے گزرنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیوی اسی ملکہ بیوی سے کہا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے، یہ پانی کے تالاب پر جو ہے شیشہ جڑا ہوا ہے، شلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی گزر جاؤ۔ تو وہ جو ہے شیشے کے نیچے پانی تھا، پانی کا تالاب تھا، اور اتنا شفاف شیشہ تھا کہ شیشہ نظر نہیں آتا تھا، پانی نظر آتا۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیڑا کہا گیا اس بی بی سے، لہا واس اس بی بی کے، ادخلی تو داخل ہو جا، سرہا اس خاص محل میں، فلما پر جس رات اس بیوی نے دیکھا ہو اس صحن کو، حاسبت کو، اس صحن کو دیکھا تو اس نے سوچا یہ پانی ہے، حاسبت ہو، حساب لگایا اس صحن کا کہ لجتاً یہ گہرا پانی ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ صحن جو ہے یہ گہرے پانی سے جو ہے سے بھرا ہوا ہے۔ وَکَشَفَتْ، اور اس نے کھول دیں، ساقیہا، دونوں پنڈلیاں اپنی، ساق ایک پنڈلی، ساقین دو پنڈلیاں، اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں تھی کاشفت، کھول دیں، ننگی کر دی، یعنی شلوار کو اوپر اٹھا لیا۔ اب یہاں جو ہے کئی بکواس کرتے جو اس کی جی پنڈلی میں جو ہے وہ بڑی چمکیلی تھی، سلیمان علیہ السلام، یہ بکواس ہے۔ پیغمبر لوگوں کی غیر عورتوں کی پنڈلیاں دیکھ سکتا ہے؟ اپنی بیوی ہے، ان کی بیوی ہے، تو بیوی کا جو ہے اس کو آزمائشوں میں ڈال کر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پنڈلی کیسی ہے۔ فرقوں نے جھوٹے کسے بنا رکھے ہیں ہر جگہ۔ فرمایا کاشفت، اس نے کھول دیا، ظاہر کر دیا، ان ساقیہا، اپنے پنڈلیوں سے اپنا کپڑا جو تھا اس کو اٹھا لیا۔ کالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، انہو، بے شک سرہن، بے شک وہ سرہن محل ہے، ممردن، جو جڑا گیا ہے، من قواریر، شیشوں سے۔ بی بی یہ محل جو ہے اس کے سینوں میں جو ہے پانی ہے، اور پانی کے اوپر جو ہے شیشہ جو ہے وہ جڑا گیا ہے، جڑا گیا ہے، اس لیے شلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالت، کہا اس بی بی نے، رب، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے ظلم کیا، میں نے نفسی، اپنی جان پر، اے اللہ میں نے جتنی عمر بھی کفر کیا، شرک کیا، سورج کی پوجا کرتی رہی، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ وَأَسْلَمْتُ، اور میں اسلام لے آئی ہوں، میں مسلمان ہو گئی ہوں، مع سلیمان، ساتھ سلیمان علیہ السلام کے، رب للہ، واسطے اللہ کے، میں اللہ کے لیے، سلیمان علیہ السلام ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں۔ وہ اللہ رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے دل جو ہے آپس میں ملا دیے کہ اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ میں اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تو جب نیکی کی بنیاد پر جو ہے مرد اور عورت جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں نکاح کی حالت میں،
تو وہ کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ جب دین کی، ایمان کی بنیاد پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں میاں بیوی کے طور پر، تو وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے کچھ۔ زیادہ لوگ تو دنیا داری دیکھتے ہیں، لڑکی لڑکا خوبصورت ہے، مالدار ہیں، اعلیٰ گھرانہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، وہ ایمان وغیرہ نہیں دیکھتے۔ منڈا جی باہر گیا ہوا ہے، باہر کی کرتا ہے، وزیر اعظم لگا ہے۔ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بہن بیٹی کو جو ہے غیروں سے نکاح کرنے کے بجائے اس کو کنویں میں دھکا دے کر مار دو اپنے ہاتھ سے۔ غیر جو ہے ان کو کوئی شرم و حیا نہیں ہوتا دوسروں کے بیٹیوں کا، جن کو نکاح کر لے کر آتے ہیں، ان کے لیے وہ غائب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ذرا برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری رشتہ دار ہے۔ رشتہ دار ہو تو 100 احساس ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ میرا خاندان، میرا جو ہے قبیلہ جو ہے مجھے گریبان پکڑے گا اگر میں نے کوئی زیادتی کی تھی۔ لیکن غیروں کا تو معاملہ ہی کوئی نہ ہو، تو پوچھ رہے 1 2 3 کر دیتے ہیں، چلو نکل کرو دوڑ۔ تو ہمارے بزرگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی یا بہن کو غیروں میں اس کی شادی کرنے سے بہتر ہے کہ خود ہی اس کو کنویں میں دھکا دے کر جو ہے اس کو مار دو۔ جیسا پاکستان اور ہندوستان کی ہجرت کے سفر میں سکھ جو تھے مسلمانوں کی نوجوان بیٹیاں چھین کر لے گئے تھے۔ اس ظلم کا حساب جو ہے ان حکمرانوں نے اور پاکستان بنانے والوں نے اللہ کو دینا ہے اس کا جواب۔ وہ نوجوان بیٹیاں مسلمانوں کی جو سکھ چھین کر لے گئے تھے، انہوں نے سکھوں کو جو ہے جنم دی، ان کی اولادیں سکھ۔ یہ اللہ چھوڑے گا نہیں ان کو، اللہ ان سے حساب لے گا کہ بغیر تو تمہیں کوئی غیرت نہیں۔ اور جن کا بس نہیں چلتا تھا وہ سکھوں کے ہاتھوں اپنی بچیوں کو جو ہے نہیں جانے دینا دیتے تھے، تو انہوں نے اپنی بچیوں کو کنووں میں دھکا دے دیا تھا کہ ہماری غیرت اور ہماری عزت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ ہمارے سامنے ہماری جوان بیٹیاں سکھ چھین کر لے جائیں۔ یہ پاکستان جو بنا تھا، یہ جن کے سامنے بنا تھا ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا کن لوگوں کا حشر، مسلمانوں کا حشر کیا کیا تھا۔ عورتوں کے بچوں میں پیٹوں میں جو ہے برچھے مار کر سکھ جو ہے ان کو بیچاریوں کو جو ہے ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ مسلمانوں کے خون سے دریائے بیاس کا پانی سرخ ہو چکا تھا، لیکن ان بے غیرت حکمرانوں نے آج تک اس سے جو ہے کچھ نہیں سیکھا۔ سیکھنا کیا تھا؟ 1967 میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا، وہ منظر مجھے آج تک یاد ہے کہ جو سکھوں ہندوؤں کے چھوڑے ہوئے مکان تھے، ادھر کے انصار جو تھے ان مکانوں پر قابض ہو گئے، ان کو سب جو ہے لوٹ کر اس کے مالک بن گئے، اور جو ادھر سے مسلمان آئے تھے ان کو وہ ان کے چھوڑے ہوئے سکھوں ہندوؤں کے مکان جو تھے متروکہ، وہ بھی نہیں ان کو لینے دیے۔ انصاف تو یہ تھا نا کہ جو ان کے چھوڑے ہوئے تھے ادھر سے آنے والے مسلمانوں کو وہ مکان جو ہے دے دیے جاتے مفت میں، کیونکہ وہ اپنے مکان چھوڑ کر آئے تھے ہندوستان میں۔ تو ان کو دینے کی بجائے 1960 کی بات ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ان کے چھوڑے ہوئے مکانوں کی جو ہے گورنمنٹ نیلامی کروا رہی تھی، اور ادھر کے رہنے والے انصار جو تھے جنہوں نے ان کے مکانوں کا سامان لوٹ لیا تھا، مالک بن گئے تھے، وہ ہنس رہے تھے مہاجرین پر اور بولی بڑھا رہے تھے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ میرے آج تک منظر مجھے یاد ہے، اس منظر کی تکلیف آج تک مجھے یاد ہے۔ اور ہمیں 1972 میں 47 سے لے کر
1972 में हमें एक खोला जो था, टूटा फूटा मकान जो था, वो हमें ख़रीद सके। इससे पहले हम इधर उधर किराए पर ज़लील होते रहे। ये पाकिस्तान के अंसार जो है, उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया था। जिनके सीने में खालिस इस्लाम ना हो, उनका रवैया ऐसा ही होता है। वो संग दिल हो जाते हैं, वो जालिम होते हैं, बेरहम होते हैं। चाहिए तो ये था कि हमारे भाई उधर जो है सब को छोड़ कर आए हैं, तो ये उधर सिख हिंदू जो छोड़ कर गए हैं, इनको दे दिया जाए। नहीं, ना गवर्नमेंट ने ये एहसास किया, ना लोगों ने एहसास किया। गवर्नमेंट में उनके जो है मकान छोड़े, उनकी नीलामी करवाई, और नीलामी में वो जो इधर के लोग थे जिन्होंने वो घर लूटे थे, उनकी दौलत लूटी, उनके सब कुछ लूटा था, गाय भैंस बकरियां सब कुछ, वो सरमायादार बन गए। उन्होंने भी नहीं तरस किया कि मुहाजिरीन बेचारे खाली हाथ जाने बचा कर आए हैं, चलो इनको जो है नीलामी अगर गवर्नमेंट ने करनी है तो लेने दो इनको। लेकिन खुदा की, अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, मुझे वो नक्शा नहीं भूला कि वो अंसार जो थे इधर के ना, वो हंस रहे थे और बोलियां दे रहे थे, मुहाजिरीन को तंग कर रहे थे। ये मंजर नहीं मुझे भूला। और जो उधर से आए हैं उन्होंने वो मंजर जो है वो भी नहीं भूला उन्होंने, कि सिखों ने बरछे मार कर औरतों और बच्चों के पेट जो थे वो चीर के रख दिए, और नौजवान बेटियां जो थी वो छीन कर ले गए। और गैरतमंद लोगों ने अपनी नौजवान बेटियों को जो है दरिया में, कुएं में जो है उनको फेंक दिया कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपको ज़िंदा पकड़ कर सिख ले जाए, काफिर ले जाए हमारी बेटी को, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। वो तो बहुत बड़ी तकलीफ़ दे क़यामत थी। वो तो बड़ा तकलीफ़ दे सफ़र था, जिस सफ़र से हम गुजर कर आए हैं, जाने बचा कर। कहीं रात भर किसी गन्ने की फसल में छुपे हुए, किसी और सफ़र रात के अंधेरे में छुपे हुए, जाने बचाने के लिए दिन के वक्त छुपे हुए हैं। तो ये वो बड़ी खुश होती है कि मुझे अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मिला दिया है, बहुत खुश होती है। नेक रिश्ते जो है आपस में इकट्ठे हो जाए, बड़ी खुशी हासिल होती है। और बदमाश रिश्ते करेंगे तो सारी उम्र का रोना, अज़ाब। लो जी, मैं दोबारा जल्दी जल्दी पढ़ दूँ, टाइम हो जाएगा। कालत, कहा उस मलका ने, या यूहल मलऊ, ऐ मेरे ख़ास सरदारों, अफ्तूनी, फतवा दो मुझको, फ़ैसला दो मुझको, फ़ी अमरी, बीच मेरे काम के। मुझे ये ख़त आया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, इसके बारे में मुझे तुम फ़ैसला दो कि मैं क्या जवाब दूँ। मा कुन, तो नहीं हूँ मैं, काटने वाली, अमरन, इस काम को, यानी इस काम का मैं फ़ैसला नहीं करने वाली हूँ। हत्ता, यहाँ तक कि तशहदू, तुम गवाही दो, नी, मेरे पास। जब तक तुम मशवरा नहीं दोगे, तुम्हारे मशवरे के बगैर मैं इस काम में अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं करूँगी। कालू, कहा सरदारों ने, नहनु, हम, उलू कुव्वतन, कुव्वत वाले हैं, व उलू बासन, और जंग वाले हैं, शदीद, सख्त, हम बहुत लड़ाके हैं बीबी, बड़े ताकत वाले हैं। बीबी ने दिल में सोचा होगा कि तुम ताकत वाले बेवकूफ़ हो, तुम्हारे कुछ अक्ल व शऊर होता तो मुझे कुर्सी पर बैठाते। तुम में से एक शख्स भी नहीं है जो इस कुर्सी के लायक हो, तुम तो बड़े बेगैरत हो। उसने दिल में ज़रूर कहा होगा कि तुम तो बड़े बेगैरत हो, तुम एक औरत को तुमने सरदारी दे रखी है। वल अम्र, और ये मामला इलही की तरफ तेरी है। सरदार कहने लगे, ये फ़ैसला आपने करना है। वैसे हम जो है, जो बादशाहों की बात आप करती हैं कि बादशाह जो है किसी बस्ती पर हमला करते हैं तो उसको उजाड़ के रख देते हैं, लोग इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं, तो हम बड़ी ताकत वाले हैं, बड़े जंगजू हैं।
لیکن اس نے کہا کہ والا، اور انہوں نے یہ بھی کہا والامر، اور یہ خاص فیصلہ الیک کی طرف تیری ہے، ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں کہ جو فیصلہ کرنا ہے کر لے۔ عقل سے بھی گئے، فانظری پس تو دیکھ، ماذا کیا، تامرین تو فیصلہ کرتی ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر کے جو فیصلہ کرنا ہے بی بی تو نہیں کرنا ہے، ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، ہم تو چڈو ہیں۔ قالت کہا اس بی بی نے، ان الملوک بے شک تمام بادشاہ اذا داخلوا قریۃ جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، افسدوها وہ بگاڑ دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں، ہاں اس بستی میں وہ امن و سلامتی ختم کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اور بنا دیتے ہیں عزت والوں کو، اہلہا اس کے رہنے والے عزت والوں کو بنا دیتے ہیں اذلۃ ذلیل، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یفعلون وہ کیا کرتے ہیں، بادشاہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي اور بے شک میں مرسلۃ بھیجنے والی ہوں الیہم طرف ان کی، سلیمان علیہ السلام کی، بے ہدیۃ ساتھ ہدیوں کے، تو تحائف کے، میں ان کے پاس تحفے تحائف بھیج رہی ہوں۔ وَنَاظِرَةٌ پس میں دیکھنے والی ہوں، بما ساتھ کس چیز کے یرجعُ لوٹتے ہیں، المرسلون بھیجے جانے والے، جن اپنے کرندوں کو میں تحفے تحائف دے کر بھیج رہی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کا جو ہے سلیمان علیہ السلام کا اور اس کے لوگوں کا کیا رد عمل ہے، وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان پر جس وقت آیا وہ گروپ جو تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس طائف والا پہنچا، قالا کہا سلیمان علیہ السلام نے، اتمدوننی کیا تم مدد کرتے ہو میری بیمار انسان مال کے، فما پس جو کچھ آتانی دیا ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے، خیرن وہ بہتر ہے، مما اس سے آتاکم جو اس نے تم کو دیا ہے، تم سے بہتر مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مال و دولت دیا، بل انتم بلکہ تم بے ہدیتکم ساتھ اپنے تحائف کے، تفرحون تم خوش ہو جاؤ، لے جاؤ واپس ان تحائف کو اپنے پاس رکھو، خوش ہو جاؤ، مجھے دنیا کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ نے تم سے بہتر مجھے دیا ہے۔ ارجع واپس لوٹ جا، لیڈر سے کہا، اس گروپ کے لیڈر سے کہا واپس چلا جا، الیہم طرف اپنے لوگوں کی، فلناتین پس البتہ ہم ضرور آئیں گے، ہم ان لوگوں کے پاس، بے جنود ساتھ لشکروں کے، لا قبلہ نہیں سامنا کرنا ہوگا، لہم واسطے ان کے، بہا ساتھ اس ہمارے لشکروں کے، جاؤ واپس لے جاؤ سب کچھ، تمہارے لشکر جو ہے ہمارے لشکروں کا سامنے نہیں آ سکیں گے۔ دھمکی لگا دی کہ ہم تم اگر سیدھے طرح نہیں مانتے تو پھر دوسرا طریقہ ہم اختیار کریں گے، وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے ان لوگوں کو، منہا اس بستی میں سے، اذلۃ ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ اور وہ ذلیل ہونے والے ہیں، اس سے کم تر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، ہم انہیں ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ کالا کہا سلیمان علیہ السلام، جب وہ واپس چلے گئے، کالا کہا سلیمان علیہ السلام، یا ایھا الملأ اے خاص سردارو، ایکم کون تم میں سے یاتی آئے گا، نی میرے پاس، بے عرشہا ساتھ اس بی بی کے تخت کے، عرش کے معنی تخت، ہا کے معنی وہ بی بی عورت، ضمیر عورت کے لیے، قبل اس سے پہلے، ان یاتونی یہ کہ وہ آئیں میرے پاس، مسلمین مسلمان ہو کر میرے پاس آنے سے پہلے، کون ہے میرے سرداروں جو اس کا تخت جو ہے اس کے ان کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے۔ قال عفریت کہا ایک بڑے جن نے، دیو نے، من الجن جنوں میں سے، انا میں آتی کا آنے والا ہوں آپ کے پاس، بہی ساتھ اس تخت کے، قبل اس سے پہلے، ان تقوما یہ کہ آپ کھڑے ہوں، من مقام کا اپنی جگہ سے، جتنی دیر آپ کو بیٹھنے سے کھڑے ہونے تک لگتی ہے اتنی دیر میں تخت جو ہے آپ کے سامنے رکھ دوں گا، یہ جن نے کہا۔ وَإِنِّي اور بے شک میں علیہ اوپر اس کام کے، لقوی البتہ قوت والا ہوں، امین امانت دار ہوں۔ قال الذی کہا اس شخص نے، عندہ پاس جس کے علم تھا، من الکتاب خاص کتابوں میں سے، یعنی آسمانی کتابوں کا پاس، جس کے پاس، کیونکہ جبریل علیہ السلام ہر پیغمبر کے پاس وہی لے کر آتے تھے، کتابیں لے کر آتے تھے۔ اس جبریل علیہ السلام نے کہا، انا میں آتی کا آؤں گا میں آپ کے پاس، بہی ساتھ اس تخت کے، قبل اس سے پہلے، این یرتد یہ کہ پھرے،
الہی کا طرف آپ کی طرفوں کا نظر آپ کی آنکھ جھپکنے میں جو ہے، بلکہ آنکھ جھپکنے سے پہلے میں تخت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فلما پر جس رہا ہو دیکھا سلیمان علیہ السلام اس تخت کو مستقرن ٹھہرا ہوا رکھا ہوا اندہ پاس اپنے، جب سلیمان علیہ السلام دیکھا کہ تخت جو ہے ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، قالا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ آج کل حرام مال کے ساتھ محل بنائے ہیں، کوٹھیاں بنائی، اوپر لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی، سارا مال حرام لوٹ مار کا۔ یہ ہے ہمارا کلمہ۔ یبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو، میرا رب، اشکر، کیا میں شکر ادا کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں نہ کفر کرتا ہوں نہ شکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، اور جس نے بھی شکر ادا کیا، فإنما، بس بے شک، یشکر، وہ شکر ادا کرتا ہے لنفسہ، واسطے اپنی جان کے۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا نہ شکری کی، فإن ربی، بس بے شک رب میرا، غنی، بے پرواہ ہے، کریم، عزت والا ہے۔ سارے لوگ اس کے باغی ہو جائیں، نہ شکرے بن جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو کفر کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنا، یہ ناشکری ہے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کیا جائے، ان کا حق ادا کیا جائے، کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ یا اللہ یہ کھانا پینا تیری طرف سے ہے۔ اقرار کرنا کہ اللہ یہ ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، کسی اور نے ہمیں نہیں دی، یہ ہے زبان سے شکر جو ہے۔ قالا، کہا سلیمان علیہ السلام نے، نکرو، بدل دو، لہا، آواز سے اس بی بی کے عرشہ، تخت اس کا، وہ آ رہی ہے، چل پڑی ہے، اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ تخت کو جو ہے اس کو تبدیل کر دو۔ ننظر، ہم دیکھیں گے، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکون، یا ہوتی ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، لا یہتدون، جو نہیں ہدایت پاتے۔ ہم اس کے عقل شعور جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہم رشتے کرتے وقت جو ہے عقل شعور ٹیسٹ نہیں کرتے، دنیا ہی دیکھتے ہیں بس۔ اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ عقل سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ ایمان والا دیکھو رشتہ، قرآن بھی کہتا ہے کہ ایک ایمان والا غلام والا امۃ مومنۃ خیر من مشرکۃ، ایک لونڈی جو ایمان والی ہے اس مشرک عورت سے وہ بہتر ہے، خواہ وہ لونڈی خوبصورت نہ ہو، مالدار نہ ہو، خاندانی نہ ہو، اس کے پاس جو ایمان کی عظیم نعمت ہے وہ ساری مشرکہ عورتوں سے بہتر ہے۔ وہ قرآن کا فیصلہ، نبی علیہ السلام دونوں کا فیصلہ یہ ہے، لیکن ہم دونوں کے الٹ چلتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت پاتی ہے، یعنی کوئی اس کے اندر کوئی عقل و شعور ہے کہ اس جو ہے تخت کو پہچان سکے، یا وہ نہیں ہدایت رکھتی۔ فلما جاءت، پر جس وقت وہ بی بی آئی سلیمان علیہ السلام کے پاس، قیلا، کہا گیا، اھٰکذا، کیا ایسا ہی ہے عرشوں کے تخت تیرا، بی بی جی یہ تمہارا تخت جو چھوڑ کر آئی ہو ایسا ہی ہے بلا؟ قالت، اس نے کہا، عقل مند تھی، کانہ، جیسے کہ وہ ہوگا وہ وہی ہے، کہنے لگی میرا تو خیال ہے کہ میرے والا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِینَا، اور اس نے کہا دیے گئے ہیں ہم، العلم، خاص علم، من قبلہا، اس سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت نے خاص علم جو ہے، آسمانی شعور جو ہے، علم اور عقل و شعور عطا فرما دیا ہے۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہو گئے ہیں ہم مسلمان۔ وَصَدَّا، اور روک دیا اس بی بی کو سلیمان علیہ السلام نے، ماں، اس چیز سے، کانت، جو تھی وہ، تعبد، و عبادت کرتی، من دون اللہ، سوائے اللہ کی، اللہ کے علاوہ جو سورج کی یا کسی چیز کی عبادت کرتی تھی، اس سے شرک کے کام سے سلیمان علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا کہ آئندہ یہ شرک والا کام کوئی نہیں کرنا۔ انہا، بے شک وہ بی بی، کانت تھی، من قوم کافرین، کافروں کی قوم میں سے۔ قیلا، کہا گیا، اللہ، آواز سے اس بی بی کے، ادخلی، تو داخل ہو جا، اسرہا، اس خاص محل میں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی بیوی بنا کر اس کو اپنے محل میں داخل کیا۔ جب اس نے صحن میں پاؤں رکھا تو
شیشے کے نیچے پانی تھا اور اس نے شیشہ اتنا شفاف تھا کہ شیشہ نظر نہیں آتا تھا. اس نے سمجھا کہ پانی ہے. اس نے دونوں شلوار کے پانچے جو ہے وہ اوپر کیے کہ کہیں بھیگ نہ جائے. فلما رات ہو پر جس نے دیکھا اس بی بی نے اس سحر کو محل کر حسبت ہو حساب لگایا اس کا, خیال کیا اس کو لجتاً گہرا. اس نے سوچا کہ یہ گہرا پانی ہے, شلوار اٹھائی کہ میں بھیگ نہ جائے تو میں اس سے گزرنے سے پہلے شلوار اٹھا لیتی ہوں. انسا کئی ہا اپنی وکاشا فتر اس نے کھول دیا, یعنی شلوار کو اوپر اٹھا لیا. انسا کئی ہا اپنی دونوں پنڈلیوں سے. کالا کہا سلیمان علیہ السلام نے انہو بے شک وہ سرہن محل ہے, ممردن جو جڑا گیا ہے, من قواریر شیشوں سے. بی بی یہ پانی نہیں ہے, پانی کے اوپر جو ہے شیشہ جو ہے وہ جڑا گیا ہے, اس لیے شلوار اوپر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. قالت اس نے کہا بی بی نے رب اے میرے رب, انی بے شک میں نے ظلم کیا, میں نے نفسی جان اپنی بر, میں جب تک مشرک رہی اللہ کے علاوہ کی پوجا کرتی رہی میں نے اپنی جان پر, یا اللہ میں نے بڑا ظلم کیا. وہ اسلم تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, میں مسلمان ہو گئی ہوں. ما سلیمان ساتھ سلیمان علیہ السلام کے, للہ واسع اللہ کے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسلام قبول کر لیا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر. رب العالمین جو اللہ رب ہے تمام جہانوں کا. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.